अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज हमारा आखिरी पैनल डिस्कशन है, उसकी तरफ हम पहुंच चुके हैं और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। हमारे जो पहले दो पैनल डिस्कशन हुए उसमें मेरा नाम हुसैन जरवार है और मेरा ताल्लुक इंडस कंसोर्शियम के साथ है। हम एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन के इश्यूज पे काम कर रहे हैं और उसके अलावा ये है कि इंडस्ट्रियल इलाके से भी मेरा ताल्लुक है। तो आज हमारा जो थर्ड पैनल डिस्कशन है वो बेसिकली मनी मेटर्स, हाउ टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेलरेशन की जो पूरी एजेंडा या डिबेट है उसमें फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होगी तो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन या स्मूथ जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए मुख्तलिफ जो उसके साथ एस्पेक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे उसमें एक टैक्सेशन रिजीम जो है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। रिन्यूएबल एनर्जी के जो इक्विपमेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं और रिसेंटली उस पर काफ़ी जो है वो डिबेट भी हुई है। उसके अलावा ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग स्कीम्स पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं एनर्जी सेक्टर में और स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन के हवाले से भी। तो उसमें एक तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी भी एक फाइनेंसिंग जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेलरेशन में। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि चाइनीज बैंक्स हैं, काफ़ी कॉर्पोरेशंस हैं, या उसके अलावा ये है कि वर्ल्ड बैंक और AEDB का भी एक रोल जो है ना उसमें हो सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा ये है कि हमारे मुल्क में अपनी जो सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसकी भी एक ग्रीन बैंकिंग गाइडलाइंस जो है ना वो हमारे पास मौजूद है और वो दरअसल रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन के सिलसिले में एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, वॉलंटियर डॉक्यूमेंट है लेकिन गाइडिंग डॉक्यूमेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। और उसी के तहत एक इंसेंटिव स्कीम भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी मौजूद है, जिसकी कैटेगरी 3 में जो है जो प्राइवेट सेक्टर या जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन पे काम करने वाले इदारे हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं और काफ़ी जो है वो इदारों ने उसको एक्सेस भी किया है। और तो इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ जो फाइनेंसिंग की स्कीम्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेलरेशन के हवाले से। हमारे पास आज जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आज हमारे पैनल में बहुत सारी ख़वातीन जो है लीडरशिप रोल में मौजूद हैं। 2 पैनल हमारे जो थे उसमें हमारे मेल ज़्यादा मौजूद थे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एनर्जी जैसे टॉपिक्स में और इन चीज़ों में भी हमारे मुल्क में ख़वातीन अब लीडरशिप में रोल आ रही हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे पैनल के साथ मौजूद हूँ जिसमें हमारी ये ख़वातीन हमें आज रिकमेंडेशंस भी करेंगी, प्रोवाइड करेंगी इन तमाम चीज़ों के हवाले से। तो मैं तारुफ कराता चलूँ, हमारे साथ सेनेटर रुखसाना जुबैरी साहिबा शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि इनको हमने 11 तौर पे कहा था और इन्होंने जो है ना उसी वक्त वो चीज़ हमारी इन्विटेशन एक्सेप्ट की, हमारे इवेंट में आई और पूरे इवेंट में तीनों सेशंस में जो है ना हमारे साथ मौजूद रही हैं। तो एक जो है वो क्लैपिंग मैडम के लिए बहुत शुक्रिया। मैडम जो है वो पाकिस्तान एनर्जी काउंसिल को एज ए चेयरपर्सन हेड कर रही हैं। उनके अलावा वो फाउंडर हैं विमेन इन एनर्जी का इनिशिएटिव्स है और उन्होंने पाकिस्तान में इस वक्त सेनेटर हैं लेकिन मेंबर ऑफ सिंध असेंबली भी रही हैं और करंटली प्रेसिडेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन अल्टरनेटिव एनर्जी ऑप्शन फॉर पाकिस्तान जो है उसका भी पार्ट है। वेलकम टू द सेशन। हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा अनिला साहिबा और शी इज अ टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिस्ट, सिस्टम प्लानिंग एग्जीक्यूशन में उनकी एक्सपर्टीज है। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के इश्यूज पे बात करेंगी। वेलकम टू फातिमा। हमारे साथ मौजूद हैं हलीमा खान, हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सस्टेनेबिलिटी एट एनर्जी अपडेट। उसके अलावा वो WWEC के साथ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर चुकी हैं और वर्ल्ड विंड एनर्जी एसोसिएशन के साथ भी हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन काम करती रही। वेलकम टू हलीमा। हमारे साथ सैयद अफान साहब मौजूद हैं जो कि एनर्जी पॉलिसी एनालिस्ट हैं।
उसके अलावा वो के इलेक्ट्रिक के साथ काम कर चुके हैं। उनकी जो एक्सपर्टीज है वो एनर्जी ट्रांजिशन है, पावर सिस्टम मॉडलिंग है, एनर्जी इकोनॉमिक्स है, और उसके अलावा फोरकास्टिंग एंड टैरिफ मॉडलिंग भी उनकी एक्सपर्टीज है। वेलकम। और हमारे आखिरी मेहमान जो हैं वो अमार कसीम साहब हैं। अमार साहब जो है रिन्यूएबल फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिन्यूएबल फर्स्ट जो है वो एक थिंक टैंक है जो कि पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेलरेशन के हवाले से पॉलिसी की मुख्तलिफ चीज़ें जो है उन पे काम कर रहे हैं। इस वक्त वो सिंध गवर्नमेंट को भी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के हवाले से जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो वेलकम अमार साहब। मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी हो चुका है, तो डायरेक्टली हम अगर अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें तो मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा अमार साहब से। तो अमार साहब, आप थोड़ा सा बताएंगे कि इस वक्त जो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेलरेशन के हवाले से पाकिस्तान में काम हो रहा है, तो रिन्यूएबल फर्स्ट जो है उसने जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी लिए हुए हैं, तो थोड़ा बताएंगे कि क्या इश्यूज और चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। सब लोगों इनको हम फोरम ओपन करेंगे या हमसे सवाल करेंगे उस टाइम पर, ठीक है? थैंक यू। ओवर टू अमर साहब। थैंक यू। Given how many experts there are in this room right now, I don't think there is anything new I can tell you, but there is something which is too obvious and too simple, which may have escaped your attention. I'll take the example of a boy who likes to eat a lot, and he keeps eating. Doesn't want to work, doesn't like to work, doesn't like to walk, doesn't like to exercise, and keeps eating, and then one day he realizes that he is about to have a heart attack. And then what he does is he goes to the gym and tries to do exercise for a whole month in just one go. And he is very confident that whatever he has done to his body, whatever is happening, he can fix this by just running his way out of his problems. I hardly have to ask what you would think of someone like that. Unfortunately, that is something that we have been doing as a nation in the energy planning sector. We have two ways to go about our energy planning. One is the short-term approach, and one is the long-term approach. Now, this boy clearly took the short-term approach, where when he saw the problem, he had the sense, he was actually very wise to go to the gym, but it was too late. In Pakistan, this is something we do routinely. And if we look at our energy objectives, which we often forget in our planning, you will see there are two kinds of objectives. There are two objectives which are very clear and all the institutions know them very well. One is energy security, and the second is least cost. And all the planning documents and all the debates need to have least cost, and anything we procure has to be the cheapest. And the government, of course, when it comes to energy security, they're very efficient of Pakistan's energy market. It was the development of those players who were going to come and build that sector. It was the development of the kind of institutions who we could rely on in the long term. Now, let's look at the past and then let's look at the present. When we look at the past, have we been making decisions which were very, very short-sighted? We all know today that we have ended up with stranded assets who we are paying in millions and billions of dollars every month. And recently there was a hearing by NEPRA
And one of the attendees there complained that we don't have enough capacity for energy, and the light keeps going out and we're in trouble. And the chairman was very proud to point out that we actually have more than enough capacity. That reminded me of I'm sure many of you have heard, when there was the French Revolution, shortly before that, some of the people complained to the Queen that we don't have bread. And the Queen replied, bread, why don't you eat cake? Now imagine if the Queen had replied, you don't have bread, but we have bread factories. We have plenty of them. So what's there to worry about? But the irony is that we have the bread factories, we don't get bread out of them, we are not capable of getting bread out of them, but we are also paying those factories billions and billions of dollars just every month, and according to chairman himself, we put, even if we have to produce something from it, we put dollars into them and burn them to see that this is going to blow back on us. And people were warning that this was going to happen. Now, today, have we changed this approach? When we look at the IGCEP document and the institutions, government is very proud to say that we have prepared a document which is finally, it has a vision, it has a 10-year plan. When we look at that document, we find some hope in it. But then, after the first iteration has come out, there is a plan to produce 10,000 megawatts of solar energy, which is completely unplanned and it's completely out of the blue for IGCEP. Now, my question is, IGCEP, which was prepared by so many institutions, so much money was put into it, there was so many hours were put into it, were all these people not far-sighted enough to see that we could just add 10,000 megawatts to the grid overnight? And if they had that, if they couldn't do it, if the IGCEP did not plan for it, when there is a 10,000 megawatt addition from outside, why did no agency speak out against it or even discuss the implications that were going to happen? Did NEPRA and AEDB really not know that we could just add 10,000 megawatts overnight? And so I will briefly discuss some of the implications which come with such kind of short-sightedness and this basically a panic attack which you have when you see there is not enough energy. First of all, the policy objective that I mentioned, which is the development of the private sector. One of the most important things in order to develop the private sector is to give those participants and investors confidence in what's going to happen over the years. I'll try to cut this short. I think I'm going to far out of the time limit. But you have to build investor confidence in order to prepare those investors and make them willing to invest in the sector. When you do something like this overnight and you try to get those energy goals done in 1 year, in 2 years, you don't give the sector time to develop and respond to the opportunities that bring with it. And one way around it would be to give all of these targets just to other governments and procure this energy through companies which are working in other countries. But again, isn't this a form of import? And there's no development of the local sector? Then what happens over 10 years, and this is the wisdom behind IGCEP planning for 10 years and slowly adding this energy, was that the government learns in the process. In every auction that you do, you learn something about how much you procured, what kind of failures were there, what kind of technologies you could improve, the methods, the barriers you could have reduced. And in 10 years, you learn through that process and you slowly add that energy into the grid. And the third thing is that the technology learns. One of the biggest advantages of auctions is that cost is reduced over time. When you carry out auctions again and again, not only you discover the true price, you also end up reducing cost over the years. If you start procuring all this energy in just one go, you miss all of these. You miss out on learning from this. The government
misses out on learning, the stakeholders miss out on the learning, and you build no investor confidence with these kinds of moves. So ultimately what you're doing is you're hasty and you're degrading the value of time and the patience that it takes to build something good. And you're like that boy who wants to go to the gym to save himself but doesn't have the discipline to do it in advance with foresight and with proper planning. Thank you. थैंक यू। हमारे ने बहुत ही तफसीली जो हमारा एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है उसको हाईलाइट किया। अब हम आते हैं हलीमा खान की तरफ। हलीमा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर, उसका भी एनर्जी ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है, तो इस वक्त एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म में जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर है, मार्केट है, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही है और उस चैलेंजेस को हल करने के लिए आपके क्या सजेशंस हैं? थैंक यू। Thank you very much, Said साहब। A very valid question, and I must say कि इससे पहले वाला जो सेशन था उसके बाद इस सेशन की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं रहती है, but still we will try to do justice with that. And yes, our country is facing the significant power surplus post-pandemic, but this pandemic is COVID-19 pandemic is like a new boom word to cover all the losses and all the things. However, Pakistan needs to ensure that we have to avoid the repetition of boom and bust of the underinvestment and the power generation in the energy sector. Whereas coming to the solar and wind energy, a lot has been talked about the hydropower sector in last panel. So I would try to focus on renewables, solar and wind specifically. So the first challenge from my point of view and from the industry point of view, because I am linked with this Energy Update, and Energy Update is one of the pioneering magazine of energy sector of Pakistan, which is national and international, which is having national and international approach. And while we are doing our research work and all these things, we come to this conclusion that this industry is facing a lot. First and the last thing I must say that we don't have this local solar manufacturing here in Pakistan, and जहाँ तक financing की हम बात करते हैं, वहाँ पे we have this import banned by this government, and we need to come up with the solutions to take off this ban on these solar panels, because अभी जो हमारे सोलर पैनल्स वगैरह हैं और बाकी सोलर रिलेटेड जो भी हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, they are still on the border. And import of PVs, import of inverters, validation and reliability, and specifically the pricing factor is, I believe, that the most important challenge. But before that, Akil has already, Syed Akil Jafri has already discussed that the plan and the policy is also a major challenge for this industry, because we are lacking for the stability of our policy, and we are having different amendments on this policy, and implementation is still missing on that policy as well. The amendments were we had those amended policy in 2019 in the last government regime, but we still are having the different amendments on these policies. We talked about local and foreign investment for the indigenous manufacturing of solar panels. Again, we'll come up with these securities and return on investment for the development sector, and to have the microgrids for the small villages, towns and different areas. I'll go with the example of Hassan Saab that has mentioned कि एक सब्जी वाला के पास जिस तरह से वो LEDs उसके अंदर लगे हुए होते हैं वो. I have seen this thing in going towards Chimpir from Karachi. If you see, if someone has traveled over there,
तो वहाँ पर आपके साइड्स में जो एक छोटे छोटे ढाबा बने हुए होते हैं, वहाँ पर they are generating their own electricity. Small windmills are there, small solar panel is there, they are generating electricity. और जो आसपास के गांव हैं वो आके उनसे मोबाइल भी चार्ज करवा रहे हैं, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज वगैरह हैं वो करवा रहे हैं. छोटे छोटे देहात हैं वहाँ पर, and they all are interlinked. So वो cost effective भी है उनके लिए, and they have this barter deal, and उसके साथ वो exchange इसके अंदर कर रहे होते हैं. And we have battery storage and reliability for the environmental impact and climate justice, जो first session में already discuss कर चुके हैं. Coming to the wind sector, since I've been associated with the World Wind Energy Association, so I've seen little challenges that our investors, our manufacturers, they are facing. Specifically when we talk about the implementation of RE policy, particularly in wind energy sector, we claim that we have to achieve the target by 2030. So what we are doing for achieving that target, are we tapping to the wind corridors? We have this wind corridor in Sindh, in the Sindh, Chatta, Jambeer, Kharu, we talk about that. And then there is rapid development of uninterrupted transmission and dispatch, and which can actually emit a lot of line losses as well. हम उसको भी secure कर सकते हैं. Plus there are a lot has been talked about the net metering, pros and cons of net metering for the sustainable cities. We talked about small villages, towns, and these areas, but we have to think big of having these solars and net metering. As Amar has already mentioned that अभी NEPRA hearing के अंदर भी ये चीज़ discuss की गई है, and my friend was showing me the numbers. I guess better she will discuss the numbers of the net metering they have claimed in the last last hearing. So coming to the, I'm just wrapping it up quickly because we are running short of time. So coming up with the solutions, we have the lobbies which have their own Western interest, and we had to promote RE, लेकिन हम उसको उस तरह से promote नहीं कर सके जो उसके साथ हम justice कर सकते थे. Renewable energy के we give example of India, we give example of Brazil, Germany, and other countries, but we couldn't do justice to our renewable energy. We have ample of natural resources, we have ample of these resources, we have great human resource with us, we have policy with us, we have all the equipments that is provided, but implementation is missing over there. We need to really work on implementing all these things. And foremost, the most important thing, regular policy should have been there to achieve the targets. As I already mentioned, that we need to have the sustainable policy keeping in view all the sectors, and when hydro is also included in this target achievement, we have raised the bar of this percentage of renewable energy, that is 60%. But keeping hydro out of it, it is again 30%, and hardly we think that we'll be able to achieve these targets with all the things that is going on. To the solutions, implementation and storage pumping and solarization on agricultural land, we have discussed this agriculture issues over here as well, and with that, FDI needs to be done, but it won't be possible without a sustainable policy. Despite of any political situation, we need to have a stability over there. And more or less, we have talked about this wind energy sector, and the wind plant needs to be established. More wind plants needs to be established when there is a need of in-house association that needs to address the previous issues of wind developers, wind panel manufacturers, and all the equipment providers that need to be addressed. Then we can take it globally, or we can proceed with all these things.
And 10,000 megawatt is definitely, the initiative of 10,000 megawatt is appreciable. But due to this, many issues will raise, and one thing, financial crunch, economy problem. Solar is already suffering a lot, and multiple importers are facing the issues because of government is not allowing them to open the LCs, and they are unable to open their LCs, and which is being affected by the solar importers as well. And last but not the least, more development analysis to be done on software need, and deeper scope should be done. And if someone is installing 2 megawatt to the grid, that person is also an investor, and we all can be investors, and every time we shouldn't be blaming the government, and we can work on our own as well. Thank you so much. बहुत शुक्रिया हलीमा, आपने एक ओवरव्यू जो है वो प्राइवेट सेक्टर का और इंडस्ट्री का हमारे सामने पेश किया कि रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में उसका क्या रोल हो सकता है। लेकिन आपने एक चीज़ की कही है कि लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर उसके लिए बेसिकली एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, पॉलिसी इन्वायरमेंट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और उसके साथ फाइनेंसिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि जब वर्ल्ड IMF ने पाकिस्तान को करंट लोन दिया, तो उस वक्त जो है वो हमने अचानक से सुना कि सोलर इंपोर्ट पे जो है वो सब्सिडीज रिमूव कर दी गई और 17% GST जो है इम्पोज किया गया की तजवीज़ थी, और बाद में वो गवर्नमेंट ने वापस ली। लेकिन इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मेरे ख्याल में अभी तक 12% जो है वो GST मौजूद है। तो इस तरह की जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है उसमें एनर्जी ट्रांजिशन को जो है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। तो अनिला की तरफ हम आते हैं कि इंसेंटिव्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं एनर्जी ट्रांजिशन में हमारे मुल्क में। तो आप क्या तजवीज़ करेंगी कि किन सेक्टर्स में किस तरह के इंसेंटिव्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करे, जो प्राइवेट सेक्टर है या रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन के जा रहे हैं? थैंक यू जी, शुक्रिया। इतना बहुत कुछ कहा जा चुका है कि मुझे यकीन है कि इस वक्त जो ऑडियंस बैठी हुई है वो थक चुकी है ये बातें सुन के। लेकिन जस्ट टू मेंशन वन थिंग, अमार वसीम ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग, ब्रेड फैक्ट्रीज होने की, और उसके बाद तो हम केक खाने के लिए तैयार हैं अगर वो जो ब्रेड के लिए जो आटा फैक्ट्रीज रख के बैठी हुई हैं वो हमें देते हैं, मतलब रिन्यूएबल साइड पे देते हैं। सो बेसिकली जो हमारा सर्कुलर डेट है उसकी सबसे बड़ी रीज़न अनफॉर्चुनेटली है कि हमने फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी जो IPPs हैं, जिनको इनने ब्रेड फैक्ट्रीज का नाम दिया, उनको सब्सिडीज जो दी जाती हैं, और उसके बाद जो सब्सिडी आप कंज्यूमर को देते हैं, जो 45% ऑफ एनर्जी जो है आपकी वो कंज्यूम कर जाते हैं, यूज़ कर जाते हैं, और वो हम सब हैं इस वक्त भी हम इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो उनको अगर आप वो इंसेंटिव वहाँ से निकाल के, वो आटा वहाँ से निकाल के आप हमें केक बनाने के लिए देते हैं, तो हम केक बनाएंगे भी, खाएंगे भी और बेचेंगे भी। तो वो करने की ज़रूरत है। तो वो इंसेंटिव बहुत ज़रूरी है कि जो आपने सर्कुलर डेट की वजह से या जो इस वक्त हमारा फाइनेंशियल क्रंच था उसकी वजह से हमने सब्सिडीज वहाँ से रिमूव की, उनको शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की सूरत में, तो तब हमें वो इंसेंटिव मिल सकता है या वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी रिसेंट पब्लिक हेयरिंग थी उसका बहुत ज़्यादा शोर है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट हैज़ अफेक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल। उसमें चेयरमैन नेप्रा खुद, अगर मैं उनके सारे नंबर्स पे यकीन कर लूँ, तो वो कहते हैं कि 3.6 मिलियन कंज्यूमर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उनमें से 20,700 कंज्यूमर हैं जो नेट मीटरिंग के ऊपर है। लेकिन साथ ही वो उसी सांस में अगली बात को करते हैं कि पाकिस्तान में सोलर एनर्जी बहुत बन रही है, हम 41,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं। 41,000 मेगावाट हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी सांस में वो साथ कहते हैं कि 5% रिन्यूएबल एनर्जी है हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, पावर प्रोडक्शन का 5% रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें सोलर, विंड और बगास है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जब हम और फिर साथ में कहते हैं कि लेकिन फिर मैं नेट मीटरिंग का इंसेंटिव जो है उसको कम करना है हमें। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि 20,700 कंज्यूमर, सिर्फ 20,700 कंज्यूमर आउट ऑफ 3.6 मिलियन कंज्यूमर्स आपके नेट मीटरिंग पे हैं, और वो भी आपको तंग कर रहे हैं।
ان سے بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اور انرجی ٹرانزیشن میں جتنا جلدی آپ کا روف ٹاپ سولر آپ کی کنزیومر ڈیمانڈ, ریزیڈینشیل کنزیومر ڈیمانڈ کو ریڈیوس کر سکتا ہے, اتنا جلدی آپ اپنا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ وہ کنزیومر ہے جو آپ کو کما کے نہیں دے رہا, صرف کھا رہا ہے. اور جب آپ اس کنزیومر کی ڈیمانڈ کو ریڈیوس کر دیں گے روف ٹاپ سولر کی انسینٹیوائزیشن سے, تو آٹومیٹکلی آپ کی جو, میں اس وقت میں اس کی بات ہی نہیں کری کہ این ٹی ڈی سی نے ٹرانسمیشن لائن میں کیا انویسٹ کیا. انفارچونیٹلی کچھ نہیں کیا. ٹرانسمیشن لائنز آج بھی وہی ہیں. اور یہ جو 3.6 ملین کنزیومر ہے یہ اربن کنزیومر ہے. آف گریڈ کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. یہ تو وہ کنزیومر ہے جو آن گریڈ ہے آپ کا. اب وہ اس میں وہ واپڈا والے جو سوری مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, شاہد صاحب, وہ کہتے ہیں آبادی بڑھ گئی ہے. آبادی بھی بڑھ گئی ہے, اربنائزیشن بھی بڑھ گئی ہے. آبادی اربنائزیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ کنزیومر بھی بڑھ رہا ہے آپ کا, جس نے کھانی ہے بجلی, جس نے یوز کرنی ہے بجلی, کنزیوم کر لینی ہے, کچھ کما کے نہیں دینا. تو اس کو تو آپ سولرائزیشن پہ لائیں اور وہ ایسے ایسے آئے گا. آپ کی انرجی ٹرانزیشن کے گولز اتنی جلدی اچیو ہوں گے جو شاید آپ سوچ نہیں سکتے. سو تھوڑا سا وہ اپنا جو انسینٹیو ہے اس کو ریڈائریکٹ کر دیں ٹورڈز دس اینڈ یو ول سی دیٹ ہیپننگ. اچھا, اب مینوفیکچرنگ کی پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ ریڈائریکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سب کچھ امپورٹ کرنا پڑے گا. تو اگر ہم اس امپورٹ پہ بھی دیکھیں تو جو ڈالر ہم کنزیوم کر رہے ہیں فاسل فیولز کی امپورٹ میں, اس سے بہت کم ڈالرز میں آپ بہت زیادہ سولر پینلز امپورٹ کر سکتے ہیں. سولر پینلز اینڈ اس کے ساتھ انورٹرز اینڈ بیٹریز. ہم اپنی انڈسٹری, جب ہم پاور کنزیومر سے انڈسٹری کی طرف پاور کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو شفٹ کر دیں گے, کیونکہ ڈیمانڈ وہاں پہ شفٹ ہو جائے گی, تو پھر آپ کی ساتھ ساتھ میں آپ وہاں پہ جو آپ کی لائٹ انجینئرنگ ہے, انڈسٹری ہے, اس کو اگر آپ پروموٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ انورٹرز کے بہت سارے پارٹس یہاں پہ بننا بھی شروع ہو سکتے ہیں. پینلز کمپلیٹلی اگر نہیں بنے گا تو کم از کم اسمبل ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے ڈیمانڈ بڑھے گی ویسے سپلائی کی ریکوائرمنٹ ہوگی, اور اس سپلائی کی وجہ سے جو آپ کا بزنس مین ہے وہ انویسٹ کرے گا اس میں. ٹھیک ہے, چکن اینڈ ایگ قسم کی ایک سچویشن میں ہے ہم لوگ. لیکن ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں پہ کم انویسٹمنٹ کر کے, یہ بزنس مین کا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کم پیسہ لگا کے میں جلدی اور زیادہ ریٹرن حاصل کر کے اس کو کسی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں ڈال سکتا ہوں. تو تھوڑا سا مجھے افسوس ہوتا ہے جب ہمارے پالیسی میکرز یہاں بیٹھ کے بڑے بڑے ڈیمس کے اوپر بات کرتے ہیں, بڑی بڑی چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں جو بہت کوئک سلوشن ہے, کوئک ریکوری ہے, اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. آپ کا سرکولر ڈیٹ بہت جلدی کم ہو سکتا ہے. تو یہ انسینٹیوز, چھوٹے چھوٹے سے انسینٹیوز ہیں جو دینے پڑیں گے انڈسٹری کو رینیوبل انرجی کو پروموٹ کرنے کے لیے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ونڈ ملز, کیونکہ ونڈ کے لیے آپ روف ٹاپ ونڈ یا اس طرح کے نہیں بنا سکتے, آپ کو بڑے بڑے پارکس بنانے ہیں. سولر از سم تھنگ جو کہ بہت جلدی آپ کو ٹرانزیشن میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے. ہمارا سب سے زیادہ جو کیپیسٹی کنزیوم ہوتی ہے وہ ریزیڈینشیل میں ہوتی ہے. میرا خیال ہے وہ لمس سے طیب صاحب سے انہوں نے نمبرز بھی فگرز بھی شیئر کیے تھے. کولنگ, ہیٹنگ, کوکنگ, 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہماری سب سے زیادہ انرجی کنزیوم ہو رہی ہے. کولنگ ہیٹنگ کو اگر ہم اس وقت, کیونکہ پرانے بنے ہوئے گھروں کو ہم بہت زیادہ اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ ان کو کم از کم ان کی ڈیمانڈ تو کم کر سکتے ہیں بائی گیونگ دیم انسینٹیو ٹو گو آن سولر. بیٹری اس انڈسٹری کے اوپر ہم نے کام ہی نہیں کیا, تو بیٹری بھی امپورٹ کرنی پڑے گی. تو آپ کو وہاں پر انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے, اور وہ جو سبسڈیز آپ نے فاسل فیول سے پروڈیوس ہونے والی بجلی سے کم کی ہیں, ختم کی ہیں, وہ سبسڈیز ادھر ذرا تھوڑی سی دے دیں تو بہت جلدی ہو جائے گا. اینڈ یو ول سی کہ لوگ اس وقت جو آج بھی کسانوں کی پوری ریلی ہے نکل رہی ہے, کس چیز پہ نکل رہی ہے, کہ ان کے لیے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھ گئی ہے, بیکاز ڈیزل کاسٹ بڑھ گئی ہے, پرائس بڑھ گئی ہے ڈیزل کی, اور جو ان کی بجلی انہیں مل رہی تھی اس کی پرائس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ ان کو سولرائزیشن کی طرف لے کر جا سکتے ہیں, لیکن وہ انفارچونیٹلی کوئی پالیسی میکر, کوئی اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارا کوئی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ بھی اس کے اوپر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہمارے پارلیمنٹیرینس, سینٹ کے جو لوگ ہیں, انفارچونیٹلی دے ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ. سو یہاں پر بیٹھ کے میری آج ہیونگ مسز رخسانہ زبیری ہوئی ہے, میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہماری اس آواز کو تو کم از کم کہیں تو پہنچا دیں, سینٹ میں یا کہیں بھی,
کہ کتنی جلدی آپ یہ ٹرانزیشن اچیو کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ انیلا. بہت ہی آپ نے تفصیلی انسینٹیوز کی جو پوری ایک ڈائنامکس ہے اس پہ بات کی ہے, کس طرح وہ رینیوبل انرجی ٹرانزیشن میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. سید عفان صاحب کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ کافی بات کی جا چکی ہے جو ہمارے یہاں انرجی سیکٹر ہے اس میں ریفارمس کے حوالے سے, تو آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے کہ انرجی ٹرانزیشن میں جو کرنٹ ہمارا اس وقت جو انرجی کے انسٹیٹیوشنس موجود ہیں, چیزیں موجود ہیں, وہ کتنا اس میں افیکٹولی ایک رول پلے کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سولر پہ تو انیلا نے کافی بات کر لی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ گرین بینکنگ گائیڈ لائنس کے تحت جو انسینٹیو اسکیم ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لانچ کی ہے, آپ کے خیال میں وہ کتنی افیکٹولی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو استعمال کر رہا ہے, اور اس میں کیا ایسے فلاز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ اگر آپ تھوڑا سا بات کریں. تھینک یو. السلام علیکم. اچھا, سب سے پہلے میں انیلا جو ہے ان کی کچھ کنسرنس کو تھوڑا سا ایڈریس کروں گا, اس کے بعد پھر اسٹارٹ ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس کی تھوڑی سی ایڈوکیسی کروں گا کہ جو آج کی ڈیٹ میں سولر کا بائی بیک ریٹ یعنی پچھلے رجیم میں جو کیری ہو رہا تھا وہ کیا تھا, تاکہ ہم اس کی تھوڑی سی اس کو ڈائگنوز کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. تو پہلے جو ہے نا وہ بیسکلی آپ کی جو ہول سیل پرائز تھی پاور جنریشن کی, یعنی جس میں آپ کی کیپیسٹی کاسٹ, اس میں آپ کی انرجی کاسٹ دونوں کلب جو ہے وہ یہ آفر ہو رہی تھی سولر کی ریبیٹ کاسٹ کے طور پہ. اچھا, اس کاسٹ میں آف کورس وہ کیپیسٹی کاسٹ بھی تھی جو کہ آپ آئی پی پیز کو آن ایوریج پے کرتے ہیں, رائٹ. تو ہم اس چیپسٹ انرجی سولوشن کا جو ریبیٹ دے رہے تھے اور جس کو ہم انسینٹیو کہہ رہے تھے, وہ ہم بیسکلی اس کاسٹ کے ایکویولنٹ دے رہے تھے جو کہ آپ کی ایوریج کاسٹ ہے, جس میں مہنگے ترین جنریٹرز بھی آتے ہیں. اچھا, اس کاسٹ کو بیئر کون کرتا ہے؟ تو گورنمنٹ خود نہیں بیئر کرتی, اس کاسٹ کو دوسرے کنزیومرز بیئر کرتے ہیں جو کہ سولر یوز اس وقت نہیں کر رہے. یعنی میں اس کو تھوڑا سا ایکویشن کو سمپل کر کے بات کر رہا ہوں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, جب یہ انسینٹیو کسی کو کسی سولر پروزیومر کو دیا جا رہا ہے تو وہ ایٹ دی کاسٹ آف ادر کنزیومرز دیا جا رہا ہے, نہ کہ گورنمنٹ اپنی جیب سے دے رہی ہے. ہماری ڈی پاکٹس نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جیب سے جو ہے نا ان کاسٹ کو دے کریں. تو آج کی ڈیٹ میں اس رجیم میں بھی کافی لینینٹ اور بڑا اچھا پیکیج بیسکلی, یعنی میں اس کو اپنے پرسپیکٹیو میں وہ کر رہا ہوں, اگرچہ پالیسی میکرز تھوڑا سا شاید اور ایلیمنٹ پرسپیکٹیو رکھتے ہیں کہ بیسکلی آج کی ڈیٹ میں نیپرا نے انرجی کاسٹ کو صرف اور صرف ریفرنس بنایا ہے جس کے اندر مہنگی انرجی بھی شامل تھی, رائٹ. تو سولر کی کاسٹ جو بہت کم تھی, اس سے اوپر ایک انرجی یعنی E-3 جس کو کہا جاتا ہے, اس کاسٹ کو متعین کیا گیا کہ جو کہ میٹرنگ کنزیومرز کو ایز اے ریبیٹ کاسٹ دی جائے گی, نہ کہ اس میں سی پی پی یعنی کیپیسٹی کی کاسٹ بھی ایڈ کر کے اس کاسٹ کو انفلیٹ کر کے ریبیٹ دیا جائے, تاکہ دوسرے کنزیومرز کو تھوڑا ایلیگیٹ کیا جائے, تھوڑا سا ان کو اس میں ایز آؤٹ کیا جائے. تو انرجی کاسٹ آف کورس ایک آپ کی کم ایک چھوٹا نمبر بنتا ہے, اور اس میں کیپیسٹی کا نمبر کیونکہ نہیں آ رہا, تو اس کے اوپر ایک تھوڑی سی ایجوکیشن کریٹ ہوئی کنزیومر سائڈ سے. جبکہ میں ورلڈ بینک کی ایک ورلڈ بینک نے اور کافی سارے ملک جو یو ایس میں جو آپ کا NREL ہے اس نے بھی اس کے اوپر کافی کام کیا ہے. اس کو بیسکلی کہا جاتا ہے ویلیو آف سولر میتھڈالوجی, VOSM, ٹھیک. تو اس کے اندر بیسکلی وہ بات کرتا ہے کہ ایک سولر کی کیا اکنامک ویلیو ہے جو کہ اس کی ڈٹرمن ہونی چاہیے, جس کی بیسس پر جو ہے وہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ سولر ہے اس کو ریبیٹ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. تو اچھا, یہ بیسکلی ایک پالیسی فورم ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس سے ہم ایڈوکیسی کریٹ کریں, اور میں اس وقت ایز اے پالیسی یعنی میں گورنمنٹ سائڈ سے نہیں بات کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ایز اے انڈیویژول کے جو ہمیں ایک سسٹینیبل پالیسی سولوشنس کی طرف جانا چاہیے. تو آج اس فورم سے بھی اور جتنے بھی اس طرح کے فورمز جہاں پہ انرجی سسٹمز کی بات کی جاتی ہے, اندر سے یہ بات اٹھنی چاہیے پالیسی میکرز کی طرف کہ جو ٹرو اکنامک کاسٹ ہے اس سولر کی جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ اسکیل پہ لگ رہا ہے, اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے, وہ ریبیٹ میکینزم ہونا چاہیے.
تو اب اس کی طرف پھر میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا. اس کے اندر جو کاسٹ ہوگی وہ سولر کی اپنی کاسٹ ہوگی اس میں, لیکن لاسز کا جو لاسز کراس اپ کیے جائیں گے کیونکہ وہ ایک اپرچونیٹی کاسٹ تھی جو ڈسکوز ایک طرح سے اوائڈ, یعنی ڈسکوز کے اوپر نہیں آ رہی, لاسز آپ کے کم ہو رہے ہیں, اور بھی اور دوسری کاسٹ بھی آ جاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کاسٹ کم ہوگی, لیکن وہ کاسٹ نیچرلی دوسرے کچھ اکنامک ایکسٹرنلٹیز کو انٹرنلائز کر کے ایک نئی کاسٹ بنے گی. تو اس میں تقریباً جو ہے وہ 7-8 الگ کاسٹ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. اینی ویز, لیکن اگین یہ جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر اللہ کرے کہ کوئی اچھا کنکلوژن رہو, نہ کہ ہم ان انفارم ڈیسیجن جو کہ صرف کنزیومر سینٹرک ہو کے نہ کر رہے ہوں, بلکہ گورنمنٹ کی جو اوور آل فزیکل کنسیڈریشن ہے اس کو بھی دیکھ کے ہم ڈیسیجن میکنگ کی طرف جائیں. اچھا, اب میں چاہتا ہوں دوسرے کوشچن کیا اس کی طرف کہ سب سے پہلے تو ہم آج کی ڈیٹ میں کیا کر رہے ہیں جو کہ انرجی ٹرانزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ بیسکلی یعنی ایک طرح سے اس کو بیس اپ کرے. تو سب سے پہلے تو آپ نے جس طرح جو ہے وہ اس سے پہلے DPIP کے جو حضرت بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی جو کہ ان فیلڈ ہے آج کی ڈیٹ میں 2021 میں CSAI نے اس کو اپروو کیا. اس کے پرسوینٹ ایک اینی پلان نیشنل الیکٹریسٹی پلان بننے جا رہا ہے. اس پلان کے اندر وہ کنسرنس بھی ایڈریسڈ ہیں جو کہ آپ نے میم آپ نے جو بات کی کہ جو اکیڈیمیا ہے, ریسرچ تھنک ٹینکس ہیں, ان کو ہم لائزم نہیں کرتے, ان کو پالیسی جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے بیسکلی, یا ان کے اوپر جو ہے وہ ایک یعنی جو پریکٹیکل ریسرچ ہے یا اپلائڈ ریسرچ ہے ان کو ہینڈ اوور نہیں کر رہے ہوتے, اور DFIs اور جو گلوبل ایکسپرٹس ہیں ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی اس کے لیے ایک اسپیسیفک پورا ایک پروگرام اور اس کی طرف کمپیل کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایک پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے, اللہ کہ وہ اسی طرح تھرو ہو جائے. دوسری چیز انڈیجنائزیشن سے ریلیونٹ جو باتیں ہوئیں تو اس کے اندر بھی, اور خاص طور پہ رینیویبلز اور بیٹری اسٹوریج کی, تو اس کے اوپر باقاعدہ پاور سسٹم انڈیجنائزیشن پلان PSIP کا ایک پورا کانسیپٹ جو ہے وہ کافی پالیسی میکرز میں جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو کافی یعنی کرومیٹوگرافکلی جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے. تو اس کی تھوڑی سی ایڈوکیسی بھی جاری ہے, اور اس کے اندر بیسکلی EDB اور منسٹر آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن بھی آن بورڈ ہے. تو وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس کی وہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ پیس اپ ہو, اور جو ہماری ونڈ اور اسپیسیفکلی ونڈ اور سولر ٹیکنالوجیز ہیں وہ ہمارے اس کے اندر لوکل مینوفیکچرنگ کا کوئی فیزڈ پلان بن پائے اور اس کو اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو سکے. اس کے علاوہ بھی کافی ساری انوویٹیو چیزیں جو اس میں ہم نے ریسرچ کی ہیں, لیکن اگین امپلیمنٹیشن فیز ایک چیلنج ہے. بہت زیادہ کیپٹل انٹینسو چیزیں نہیں ہیں, لیکن جو پالیسی میکنگ کا ایک سکسیزفل ماڈل ہے جو کہ کالفر کرتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر انٹریکشن ہو, انفارمڈ جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ اور پلاننگ ہو, تو ان چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹریس کیا گیا. اچھا, اور دوسری طرف جو ہے وہ جس طرح میں آپ نے ایک بات میں آپ کو بیک کروں گا کہ جو آپ نے کی کہ جو گورنمنٹ آج کی ڈیٹ میں سبسڈیز دے رہی ہے, تو 2023 میں جو سبسڈیز بجٹ ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں پاور سیکٹر کی کئی سمیت, وہ ہوئی ہیں 305 بلین روپیز کی, رائٹ. جو فائنانس ڈویژن کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. پچھلے سال کی جو ٹروڈ جو صرف ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈیز کی مدد بات کر رہا ہوں, پچھلے سال کی جو سبسڈیز تھیں وہ 258 بلین روپیز تھیں, رائٹ. اگر ہم ان دو صرف فگرس کو دیکھیں, میں نے چھوٹا سا کیلکولیٹر لگایا کہ 10 سال میں 2030 تک اگر ہم دیکھیں تو یہ 1 ٹریلین روپیز 970 بلین 1 ٹریلین روپیز کو ٹچ کر رہا ہوگا تقریباً. تو ان سبسڈیز کو, اور یہ سبسڈیز ہم گورنمنٹ اس انٹینٹ کے ساتھ دیتی ہے بیسکلی کہ جو آپ کے انرجی پور کنزیومرز ہیں آج کی ڈیٹ میں وہ 200 یونٹ سے کم کنزیوم کرنے والے کنزیومرز کو ڈیم کرتی ہے کہ وہ انرجی پور ہیں, تو ان کی طرف ٹارگیٹ کی جائے. لیکن ہم نے ریسنٹلی ایک چھوٹا سا EBS کا ہائیز ڈیٹا کے اوپر ایک چھوٹا سا انالیسس کیا, جس سے ہم نے یہ دیکھا کہ سبسڈی کی جو ایفیشنسی ہے وہ جب ہم بلو 50 یونٹس کی بات کرتے ہیں تو کافی ریشنلائزڈ ہے, یعنی کنزمپشن بیس سبسڈیز کی اگر بات کروں تو تقریباً 60% اس کی ایفیشنسی بنتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو لوئسٹ 40% جو آپ کے کنزیومرز ہیں ان ٹرمز آف انکم, ان کو 60% سبسڈیز ملتی ہیں 50 یونٹ سے کم اگر سبسڈی سے ٹارگیٹ کی جا رہی ہوں.
لیکن جب یہ 200 یونٹ سے کم ہم کرتے ہیں تو اس کی ٹارگیٹنگ کافی کم ہو جاتی ہے, تقریباً 28% پہ آ جاتی ہے. یعنی آپ جو سبسڈیز گورنمنٹ 305 بلین دے رہی ہے اس کا صرف 28% جو ہے وہ آپ کے لوئسٹ 40% کنزیومرز کے پاس جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اچھا جو آپ کے امیر ترین جو طبقہ ہے یعنی ٹاپ 40%, وہ تقریباً 51% جو ہے وہ اس کے پاس جا رہا ہے. یعنی 305 ارب روپے کا 152 ارب روپے جو ہے وہ جا رہے ہیں امیر ترین گھروں کے پاس, ٹھیک ہے. تو یعنی 200 یونٹ سے کم کنزیوم کرنے والے کنزیومرز جو ہیں وہ آپ کے اچھے خاصے وہ بھی کنزیومرز ہیں جو کہ انرجی پور نہیں ہیں. وہ انرجی ایفیشنسی یا انرجی کنزرویشن کے تھرو جو ہے وہ اپنی یا بھی ان کے جو اپلائنسز ہیں کافی انرجی ایفیشینٹ ہے, تو اس لیے وہ آلریڈی ان کی انرجی کنزمپشن بھی کم ہے اور ویسے وہ جو ہے وہ ہائی انکم گروپس ہیں. اس کے لیے پروپوز سولوشن تو ہونا یہ چاہیے کہ ایگزیکٹلی جو ایک تو جس طرح احساس پروگرام ہے ویسے اس کی ایفیشنسی پہ ہم نہیں جاتے, لیکن اس طرح کا کوئی اسٹرکچر بنایا جائے پالیسی میکرز کو اس طرح کی. اگین یہ بھی ایڈوکیسی والا ایریا آ جاتا ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جایا جائے اور ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز کو فوکس کیا جائے ٹورڈز دو سیگمنٹس جو کہ آپ کے انرجی پور ہیں, ٹھیک. اور اس کے پھر جس طرح پی ایم ٹی بیسڈ اسکورز ہیں NSCR کے اندر, اس طرح بھی پاور سیکٹر کے اندر اس طرح کو ٹرانزیشن بنا کے اس کو میپ کیا جائے. یہ بھی ایگزیکٹلی یہ چیز اینی پلان ریسرچ کرتا ہے, لیکن ڈونٹ نو کہ اس کو کتنا پالیسی میکرز بیان کریں گے کیونکہ ان کو اپنا جو پولیٹیکل مائلیج ہے وہ بھی سیل کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز تھی. اچھا اب دوسری والی بات کی طرف آ جاتا ہوں. تیسری بات اور آخری بات وہ یہ کہ اسٹیٹ بینک کی جو گرین بینکنگ گائیڈ لائنس ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں, ان کی کتنی کنٹریبیوشن رہی انرجی ٹرانزیشن میں اور وہ کیا ایکسٹینڈ کرتی تھیں ہیں. تو گرین بینکنگ گائیڈ لائنس کا جو ایک بڑا سیلینٹ سا فیچر تھا وہ یہ تھا کہ وہ 6% جو ہے وہ ایک بڑا ماڈسٹ سا ایک کیا لیں ایک طرح سے انٹرسٹ ریٹ آفر کر رہی تھی فار ڈپلائمنٹ آف سولر. اس کے اندر انہوں نے 3 کیٹیگریز بنائی ہوئی تھیں جس کے اندر آپ کے ریزیڈینشیلز بھی آ جاتے تھے, لیکن اس پر یہ بات اگر کسی نے اس کو فیس کیا ہو اور آپ لوگوں نے ایگزیکٹلی اس میں سے بہت سارے لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہوگی تو اس میں بے تحاشا سلیجز تھے. یعنی ایک نارمل ہاؤس ہولڈ یا انڈسٹری یا کمرشل اس کو آسانی سے اویل نہیں کر پاتا رہا. اور دوسری بات یہ کہ وہ ایگزاسٹ ہو گئی تھیں پچھلے فسکل ایئر کے اینڈ میں, اس کے بعد وہ دوبارہ سے 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ تو ہو گئی لیکن ابھی تک جو ہے وہ انفیلڈ نہیں ہے اور یہ لیٹسٹ اپڈیٹ تو اس کی ہے. لیکن اگین اس میں بھی کلمیاں یہ ہے کہ وہ کسی انٹیگریٹڈ اپروچ کے انڈر نہیں بنائی گئی. ایس بی پی نے جو ان گائیڈ لائنس کو بنایا اس میں اس نے انرجی سیکٹر کی کسی اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں دیا. اس نے انرجی ایفیشنسی کے کسی اسٹیک ہولڈر کو یعنی لیٹس نیکا اگر میں گورنمنٹ سائڈ سے بات کروں تو اس کو آن بورڈ نہیں دیا. اس نے ایس بی پی نے یہ اگین کریٹیک نہیں ہے بلکہ اگلے لیٹس سے گائیڈ لائنس کو بنانے کے کو فورس ان کر کے اس طرح کی چیز کو تھوڑا سا پریشر شاید کرنا چاہیے کہ ان گائیڈ لائنس کو بھی اسٹیک ہولڈر انٹریکشن کے ساتھ بنایا جائے. تو اس کے اندر فار ایگزامپل ہم اور بہت سارے نئے انسینٹیوز اور انیشیٹوز کی بات کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل انرجی ایفیشنسی اور کنزرویشن کو پروموٹ کرنے کے لیے بلڈنگ کی بات کی گئی, گرین بلڈنگس. تو اس ان ایک طرح سے ایریاز کو ٹیپ ان کرنے کے لیے بھی اسٹیٹ بینک ان گائیڈ لائنس کے تھرو بہت سارے انڈیویڈلس اور بہت سارے ایکسپیڈیشنز جو ہیں وہ ایکسپلور ان میں جا سکتے ہو سکتا ہے. تو یہی چھوٹی چھوٹی سیدھا باتیں تھیں جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک بالکل رینڈم خیالات جو کہ رکھنے. بہت شکریہ عرفان صاحب, بہت ہی آپ نے پروڈکٹیو چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی جو ایشوز ہیں. ہم آتے ہیں ہمارے آخری چیئر آف دا سیشن سینیٹر رخسانہ زبیری صاحبہ. آپ نے ہمارے سارے جو پینلسٹ ہیں ان کی ڈسکشن سنی ہے. انہوں نے سبسڈیز پہ بھی بات کی ہے, انسینٹیوز پہ بھی بات کی ہے, ڈفرینٹ جو فنانسنگ اسٹریمس ہیں اس پہ بھی بات کی ہے. تو آپ کا اس پہ ہم ٹیک سننا چاہیں گے کہ اس جو فنانسنگ ہے وہ انرجی ٹرانزیشن میں ایک امپورٹنٹ رول ہے, تو اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی لیول پہ. السلام علیکم جی ایوری, بہت شکریہ. مجھے آج صبح 11 بجے انویٹیشن ملا اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مانور جنہوں نے I was very impressed when I met her long time back and we wanted to do something and we got lost in touch anyway. And
जब मैं यहाँ आई तो मैंने कहा सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, कहाँ बुला लिया मुझे, एक दो चार के पास सफ़ेद बाल नज़र आ रहे हैं, तो you know I was not really impressed, but the way, alhamdulillah, I mean I'm very happy and I'm benefited by being in this company, and I see a lot of energy in this group, a lot of commitment, which can make the difference. वैसे भी आपने सुना ही है, जानते ही हैं आप सब कि जब बहुत अंधेरा हो जाता है फिर रोशनी नजर आती है, every cloud has a silver lining. So इस वक्त जो क्रिटिकल हालात हैं, अगर आज हम जितने हम साथी यहाँ बैठे हैं, हम सोच लें कि हमने एक टारगेट बनाना है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो हमारी बात सुनी जाए और हमारी बात पे हमें मुस्तकिल परसू करना है, डिसअपॉइंट नहीं होना, परसू करना है कि जरा हमारी बात सुने. मैं एक मोटिवेटर साहब का आपसे शेयर करती हूँ. उन्होंने कहा कि एक प्रोफेसर साहब क्लास में एंटर हुए और उन्होंने कोने पे जो साहब बैठे हुए थे उनसे पूछा, हे व्हाट इज योर नेम? तो उसने कहा ये मेरा नाम है. व्हाट इज योर फादर्स नेम? नाम बताइए. तो उसने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर. नो रीजन. द पर्सन वेंट आउट, ही वाज अ स्टूडेंट. तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया. उन्होंने कहा कि व्हाई आई थ्रू आउट दैट पर्सन आउट द क्लास. लोगों ने कहा वी आर सरप्राइज्ड, व्हाई यू डिड सो, व्हाट डिड, व्हाई डिड यू से. तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू स्पीक. Something happens to you, you have to speak. You have to speak. You have to. My mother used to say, हम कहते थे कि जी कोई नहीं सुनता, we are disappointed and all that. So she used to say, उस ज़माने में ज़मीन पे बैठ के वज़ू करने का भी ख़ास तरीका था और जहाँ वज़ू करते थे वहाँ पे eroded हुई होती थी ज़मीन. तो कहती go and see that. किस बूंद से पानी की erode हुई? Can you tell? इसलिए keep on trying. जब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से कहा कि आपका काम रिजल्ट देना नहीं है, आपने बात पहुंचा दी, you have done your job and be content with that. So who are we? So we have to keep trying. अब मुझे चैलेंज मिल गया हमारी अनिला साहब की तरफ से, करेक्टेड द सेम नेम करेक्टली, हाँ लिया फातिमा साहब की तरफ से कि जी सेनेटर्स रियली इस वक्त अनफॉर्चुनेटली politics is a very soft word, politics है, and unfortunately we have presented ourselves as the most hated community in this country. Very sorry about that. पर आपके सामने है कि यूपी का चीफ मिनिस्टर एक आम आदमी आया और उसे 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी. हाउ डिड यू डू दैट? तो ये भी एक आपके लिए एक तो सचिन को आप कह रहे थे ना सब्सिडी, तो टारगेटेड सब्सिडी जीरो बिल आ रहे हैं और दे आर बेहिसाब जर्नलिस्ट जाके पूछ रहे हैं भाई बिल दिखाएं, ये करें, लोग दिखा रहे हैं. किसी का 25 रुपये का बिल आ रहा है, किसी का 24 रुपये का आ रहा है, किसी का जीरो बिल आ रहा है. तो I would offer to any of the student, I have been on the NUST board also as chair of Pakistan Engineering Council. We have worked with all the rectors of NUST also. कोई भी आप पहले तो भाई आप पता नहीं मुझे आप कहाँ से आ रहे हैं. NUST का तो मेरी खातून से मुलाकात हुई थी, शी इज नॉट हियर नाउ. कहाँ से कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको जरा बताएंगे? लम्स का तो हाँ जी, और नस्ट के भी है जी. लम्स वेरी गुड. हु एल्स? व्हाट अदर यूनिवर्सिटी? नस्ट. Wow, that's a good. Your energy center has done very well. The 3 engineering universities have done a very good job. One is NUST, the other is NEPRA, and the third is my university, that is NEPRA University. Okay, so Alhamdulillah, we are doing in our capacity. अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे import और import facilitation and all that. अनिला आप बोल रही हैं we are a nuclear nation. जब हमने सोचा था कि हाँ हम न्यूक्लियर बनाएंगे तो लोगों ने कहा कि भूखे नंगे लोग के काले पीले ये क्या बनाएंगे, एंड यू सॉ दैट वी डिड इट बिकॉज वी हैड कमिटमेंट एंड दिस कमिटमेंट वर्क्स. अभी मैं जब हमारा इलेक्शन का फॉर्म होता है उसमें भरते हैं आपका प्रोफेशन क्या है, तो वहाँ से साथी जो है उन्होंने लिखा पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स इज नॉट अ प्रोफेशन, राइट? इट्स अ पैशन, इट्स अ कमिटमेंट. सो एनीवे, हैविंग सेड दैट, मैं समझती हूँ कि आज की जो आपकी ये है इसको मज़ीद रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे. और मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट जो राउंड टेबल हो दैट आई होस्ट दैट
with my personal resources. Okay, it will be my pleasure to do that. And टाइम वगैरह जो करना है वो आपका अलायंस जो है वो आप तय करें, ठीक है। और अगर बाहर से आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो उनका आप लुक कर लें। अगर कहीं मैं वहाँ पे भी फैसिलिटेट कर सकूँगी तो करूँगी, ठीक है। लेकिन वो जिम्मेदारी आप ले लीजिए, अगर ठहराने की जिम्मेदारी है वो देख लें आप, जो लोग बाहर से आप बुलाना चाहते हैं। बट वी नीड टू डू समथिंग। देखिए इस वक्त बहुत बुरा हाल है और ये एक परसेंटेजेस आर वेरी मिसलीडिंग होती है। और जी 2/3, 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज अंडर वाटर। नो, विच 1/3? विच 1/3? ठीक है। एंड इस वक्त हम इतने आराम से बैठे हुए हैं एंड आप चलें जो दियाल खान का एरिया है वहाँ आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डिले एक्शन डैम बनने थे जो किताबों में लिखे नहीं बन सके। अगर वो होते तो शायद इतना लॉस ना होता। जो LPOD, आई वॉज इन द प्लानिंग कमेटी। इट इज नोन एज वो इतनी प्लानिंग कमीशन उसमें जो आती है व्हाट इट इज कॉल्ड, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव रिफॉर्म कमीशन। I was in that committee. I served there for 3 years. And then जब भी कोई मसला है LPOD 10 दफा आई वहाँ पे 50-60 बिलियन खर्च हो चुके हैं, अभी भी कोई नहीं है। और सैलाब की और इस डैमेज की वजह से सैलाब इज समथिंग पॉजिटिव। सैलाब आपकी ज़मीनों को सैलाब करता है, सैलाब न्यूट्रिशन लाता है, आपकी ग्रोथ अच्छी होती है, द फार्मर्स बिकम रिचर, बेटर। पर क्या हुआ कि वहाँ पे तो सीमेंट के पूरे पैनल्स टकरा रहे थे लोगों से। गोइंग टू वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस टू न्यू दिल्ली लॉन्ग टाइम बैक ड्यूरिंग माय प्रीवियस टेन्योर एज सेनेटर, और वहाँ पे मनमोहन सिंह जी जो है वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे। एंड his words are still here. He said there is no development which has a human face to it. And believe me, हम जो साथ में बड़ा अच्छा कहा कि उधार दूसरों के आइडियाज, दूसरों वो अपना सेलिंग करने आते हैं, राइट फ्रॉम जो इंडस वाटर ट्रीटी से आप देख लें। आई एम नॉट दैट स्मार्ट टू आस्क सच क्वेश्चंस। उसने कहा कि ड्यूअल नेशनलिटी वाले कितने इन इम्पोर्टेंट पोजीशन, several thousand people holding the decision making positions were from there. Now I am a dual nationality holder and I have my assets there, my children there, my family there. I have no way to talk a single word about it. फिर वो आके मुझे कांटेक्ट करते हैं और मैं उनको फैसिलिटेट करें, बिकॉज इट्स लाइक एक दूसरे को हमें सपोर्ट करना है। सो एक और जुल्म हुआ हमारे पूरे मुल्क के साथ आज गुर्बत की वजह